عند وقت بدائي يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة ويا روان عليكن من السلام وهذا آخر الاجتماع وعليكن الافتجاع. سورہ فاتحہ سے دار حسین زدیر اور تمام تکوینات عالم کا نظام کچھ یوں خلق کروایا ہے کہ یہ نظام شمسی، یہ نظام کائنات، یہ ستاروں کا نظام، یہ زمینوں کا نظام، یہ آسمانوں کا نظام، یہ فرشتوں کا نظام، یہ جنوں کا نظام اور یہ انسانوں کا نظام ایک قطب عالم امکان کے گرد گھومنے کا نظام قرار دیا ہے. ایک محوریت کے گرد اس نظام کو باقی رکھا ہے. ایک قطب، ایک ستون، ایک رکن اصیل کے گرد اس نظام کو دوام بخشا ہے. اس قطب کو علم کلام میں امام کہا جاتا ہے. اس قطب اور نظام کا نام نظام امامت ہے. یہ تمام نظام عالم اللہ نے ایک امام کے گرد اس نظام کی تمام اور قیام کو باقی رکھا ہے. یہی معنی ہے امام صادق علیہ السلام فرمایا اگر ایک سکینڈ کے لیے امام اس کائنات پر نہ ہو تو پورے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے. ہم وہ خوش قسمت مذہب ہے جو صدر اسلام سے لے کے قیامت تک ایک ایسے معصوم امام بنا کے لاتے ہیں. یہ اعزاز اس مکتب کو ہے، یہ شرف اس مذہب کو ہے، یہ مقام مکتب تشیع ہے. مومنین کی خدمت میں دو جملہ امام کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. جو وقت بھی بہت کم ہے، آگے بھی مجلس سے جانا ہے. امام قائد کو کہتے ہیں، امام رہبر کو کہتے ہیں، امام رہنما کو کہتے ہیں، امام پیشوا کو کہتے ہیں. لیکن ایک فرق ضرور بیان کروں گا. انبیاء بھی قائد ہے، امام ہے، رہبر ہے، پیشوا ہے. لیکن انبیاء میں کچھ انبیاء ایسے ہیں جو رسالت کے درجے پر بھی فائز ہیں اور مقام امامت پر بھی فائز ہیں. سبحان اللہ. ان اماموں کے علاوہ جو ہم نبی ہیں، ہم امام، ان کو بھی ہم اماموں کے صف میں لائیں گے، ان کو اماموں کے صف میں کھڑے کریں گے. اگرچہ ائمہ معصومین، چہارہ معصومین علم کلام، قرآنی دلیل، حدیث کی روشنی میں تمام انبیاء سوائے رسول اللہ کے سے افضل و اعلی. محمد قرآن مجید کے تفاسیر کے ساتھ، حدیث کی روشنی میں، علم رجال کی روشنی میں، علم کلام کی روشنی میں، علم اصول کی روشنی میں، علم عقائد کی روشنی میں، تمام شہادت اسلامی علوم کی روشنی میں یہ ثابت ہو گیا علی اور
اس کے ہاتھ سے بچ کوئی نہیں خاتون ہے. کیوں؟ وہ جاش کو بھی صحیح کر دیا دربار میں کہ نبی گفتگو کیسے. انشاءاللہ یہ موضوع میرا نہیں یاد. انشاءاللہ اور کسی موقع پر اس موضوع کو گفتگو کروں گا. درود جو محمد امام کی تعریف کرو. فقط امام قائد کو کہتے ہیں، رہبر، پیشوا، رہنما. لیکن انبیاء کا مقام کیا ہے؟ انبیاء بھی قائد، رہبر، رہنما. لیکن فرق کیا ہے علم کلام میں امام اور انبیاء میں؟ کہ مقام امامت مقام نبوت سے افضل ہے. تو تاریخ میں بھی فرق واضح نظر آنا چاہیے. اور میں کرام فرماتے ہیں انبیاء کی ذمہ داری اور اماموں کی ذمہ داری اگر بیان کی جائے تو فرق معلوم ہو جائے گا. انبیاء کی ذمہ داری کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین. انبیاء کی ذمہ داری ہے منبر پر جانا، لوگوں کے درمیان میں جانا اور واضح طور پر حکم خدا کو بیان کرنا. یہ انبیاء کی ذمہ داری ہے. علم اصول میں اسے کہا جاتا ہے ایصال الی الطریق، فقط راستہ دکھانا. یہ راستہ ہے، یہ یہاں سے چلے تو حیدرآباد ہو جائے گا. یہ مقصد بتانا، ہدف بتانا، منزل بتانا، مقصود بتانا، یہ انبیاء کا کام ہے. ایصال الی الطریق، راستے کو بتانا. یہ راستہ تجھے حیدرآباد ہو جائے گا. یہ ہے انبیاء کا کام. امام کا کام کیا ہے؟ ایصال الی الطریق نہیں، فقط راستہ دکھانا نہیں، ہاتھ کو پکڑ کر تمہیں مطلوب تک پہنچانا. اسے تعریف کو سمجھ لیا تو ہم نے امام کو سمجھ لیا. مقام علامہ عسکری نے 18 جلد امام پر لکھا ہے. علامہ صاحب الغزیر نے 28 جلد امام پر لکھا ہے. مقتل تشیع جس چیز سے غنی ہے وہ نظام امامت ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. حمد ہے اس خدا کا، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں علی ابن ابی طالب جیسے امام کی نعمت سے نوازا. یہ ایسا ایسی نعمت ہے. آپ ایک تاریخ
یہ ہے فیض سے، علماء کہتے ہیں فیض سے اکمل الہی کو امام کہتے ہیں۔ فیض کیا ہوتا ہے؟ فیض سورج روشن ہے، یہ فیض الہی ہے، یہ دن فیض الہی، رات فیض الہی، انسانوں کی حیات فیض الہی، ستاروں کا نظام فیض الہی ہے، حیوان، درن، چرن، فرشتے، آسمان، سات آسمان میں فیض الہی ہے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی نظام میں یہ صفت موجود نہیں کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ فیض دے۔ سورج کوئی نبی نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی خدا کا رسول نہیں، سورج میں مجال نہیں ہے۔ یہ جو کائنات کو روشن کرنے والی خصوصیت اس میں موجود ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں لے سکتا۔ ستارے اللہ سے اپنے نظامات کو نہیں لے سکتے۔ لوگ، محفوظ، قلم اور دنیا کی زندگی، یہ تمام نعمتیں فیض ہیں، لیکن ڈائریکٹ خدا سے حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک دل ہے، تمام فیوزات عالم اس دل پر منتقل ہوتا ہے۔ جب اس دل سے سورج کا کنیکٹ ہوتا ہے تو روشنی دیتا ہے، نظام انسان متصل ہوتا ہے تو حیات آتی ہے، سمندر متصل ہوتا ہے تو لہراتا ہے، آسمان اور زمین کی بقا اس دل کو دل سے ہے، اس دل کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اکمل الہی قلب ایمان ہے۔ ایمان کے دل میں یہ طاقت ہے کہ خدا سے مکمل فیض لے، پھر قلب ایمان سے کائنات کو تقسیم ہو کر جو نظام نظر آ رہا ہے، یہ فیض اکمل الہی ہے، اسے ہم ایمان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، محمد یہ مذہب اب تک جو باقی ہے تصور امامت سے باقی ہے۔ عاشوراء کے بعد دشمنوں نے یہ سوچا تھا ان کے امام کو قتل کیا، ان کے امام کے یاران کو کربلا کی صحرا میں شہید کر دیا، ان کے بچوں کو اسیر کیا، ان کے بچوں کو پانی بھر کر دیا۔ یزیدیت کے ذہن میں یہ بات بیٹھی تھی کہ پیغمبر کے جانشین کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا خدا نے امام حسین کے نسل سے سید سجاد علیہ السلام کو انتخاب کر دیا۔ امام سجاد کے بعد امام باقر، امام صادق، امام قاسم، امام رضا، امام جلال، امام ہادی، امام عسکری، حجت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مکتب ایک ایسے امام پر عقیدہ رکھتا ہے جو زندہ ہے، جو حی ہے، جو زندہ ہے، جو حی ہے، اور وہ آخر میں اس نظام کائنات کا آخری حاکم زہرا کا بیٹا امام معصوم فرمائے گا۔ ہمارے مذہب کا یہ ہے جس کی وجہ سے بنی امیہ نے مذہب کو ختم نہیں کر سکا، عقیدہ امامت کی وجہ سے۔ رات وہ پیغام کربلا جو علی کی بیٹی زینب اور سید سجاد نے دربار یزیدی میں حسین کے صدائے حجم ناصر کو بلند کیا، یزید چاہتا تھا حسین کی آواز دب جائے، یزید چاہتا تھا خون حسین کربلا میں دفن ہو جائے، لیکن علی کی بیٹی نے ایسی فریاد کیا، ایسی آواز بلند کی، حسین کے حقیقی وارث بن کر زمانے کے فرعون کے دربار کو نابود کر کے تابوت کے دیواروں کو گرا کر 40 دن میں شام اور کوفہ کو فتح کر کے قبر حسین پر حاضری دی، یزیدیت کو قیامت تک لاہور کر دیا۔ آج یہ اگر 10 زندہ ہے ہم، وارثین کربلا کی وجہ سے زندہ ہے، آزاداری سید الشہداء سے ہم زندہ ہیں، ماتم حسین سے ہمارے وجود قائم ہے، نوحہ سے ہمارے وجود قائم ہے، فضائل اہل بیت سے ہمارے وجود قائم ہے۔ آیت اللہ صدر نے کیا عجیب جملہ کہا، ماتم حسین کو ہم سے جدا نہ کرے، ذکر حسین کو ہم سے جدا نہ کرے، نوحہ خانی حسین کو ہم سے جدا نہ کرے۔ شہید صدر فرماتا ہے اگر عزاداری سید الشہداء کو شیروں سے جدا کرنے کی کوشش کی تو ہماری مثال اس مچھلی کی
جملے مسائل کرنا چاہتا ہوں. پیغام کربلا کیا ہے؟ پیغام ایک ہے شہداء کی ذمہ داری، ایک ہے وارثین شہداء کی ذمہ داری. سید الشہداء کی قیادت میں شہداء نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا. شہداء کی خصوصیت قرآن فرماتا ہے، ان کی خصوصیت قرآن نے اپنے صفوں میں، قرآن نے اپنے اوراق میں شہداء کی خصوصیات کو زینت بنا کر پیش کیا. یہ شہداء ہیں جنہوں نے راہ خدا مصور کیا، یہ شہداء ہیں جنہوں نے دین کو بچانے کے لیے قربانی دی. قرآن فرماتا ہے الذین حاصروا وجاہدوا، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے ہجرت کر چکے ہیں، جنہوں نے راہ خدا میں مال کی قربانی، جان کی قربانی دی ہے، اور اوذی فی سبیلی، میرے راستے میں مشکلات برداشت کرتے ہیں، اور وقاتلوا وقتلوا، جب اسلام پر کوئی آنکھ آ جاتا ہے، یہ لوگ کفار سے مقابلے کے لیے نکل جاتا ہے. وہ کافران کو، مشرکین کو فاصلے جہنم کرتے ہیں. وہ قدروا، بعد میں لڑتے لڑتے خود بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں. یہ وہ شہداء ہے جن کو مولا منتقیان نے نہج البلاغہ میں یاد فرمایا. علی وہ پہلا امام ہے جن نے شہداء کے مجالس کا اہتمام کیا، شہداء کے محافل کا اہتمام کیا، شہداء کے ذکر کا اہتمام کیا. صفین میں علی کے بہت سارے نامور اصحاب کو مارے گئے اور شہید ہوا. جب علی کو یاد آیا، ان کے چہروں کے وقت علی پتھر پر کھڑے ہو گئے، منبر پر آیا اور اصحاب کو بلا کر کہا میں آج ایک سپاہی کو یاد کرتا ہوں جو امامت کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دی. میں آج ایک یاد کو یاد کرتا ہوں. پھر ایک شہید کے نام آیا، این عمار، کہاں ہے میرا بھائی عمار؟ این الشہادتین، کہاں ہے الشہادتین؟ این الدمار، کہاں ہے وہ علی کے مجاہدین جو میرے سامنے میمنہ پر حملہ کر کے ناموں سے اہل بیت کا دفاع کرتے تھے؟ ایک شہید کو یاد کیا. پھر علی نے قیامت تک کے پردے کو ہٹا کر اپنے راستے میں کٹ مرنے والے شہداء کو یاد کیا. قیامت تک ہر اس انسان کو یاد کیا جو مشرق کربلا کے راستے میں اپنے خون دے کر شہادت کے درجے پر پہنچتے ہیں. پردہ اٹھا کر ایک جملہ کہا، کہاں ہے وہ مومنین چار جو علی کے ولایت میں اپنے جان کی قربانی دیتے ہیں؟ علی کو ان کی دیدار کے بڑا تمنا ہے. دائیں ہاتھ اٹھایا الی لحیتہ شریفہ، اپنے چہرے اقدس پر مارنا شروع کیا. فاطال البکا، شہداء کو یاد کر کے امام المتقین رونا شروع کیا. اگر آج ملت جعفر کے شہداء کو یاد کر کے اگر آج پاکستان کی کربلا بن گیا ہے، اے مومنو، حسین کے عزاداروں کو ایک ایک چن کر بسوں سے اٹھا کر مارا جا رہا ہے. اے سید الشہداء کے عزاداروں، کیا ہم اتنے غریب ہو گئے کہ دلی بلتستان کے بسوں سے زائرین حسین کو اتارا جاتا ہے اور انہیں سب میں کھڑا کر کے شناختی کارڈ چیک کر کے مارے جاتے ہیں؟ یہ وہ شہداء ہے جن کو علی نے یاد فرمایا تھا. کیا عاشورائے کراچی کے شہداء بھول گئے جنہوں نے اپنی جان تو دی پرچم عباس کو جھنڈے نہیں دیا؟ صحابہ اور مجاہدین کو میں مدینے میں تھا، میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، یہ تاریخ میں پاکستان کے چینل کو مدینے میں دیکھ رہا تھا، میں اشرا پڑھ رہا تھا مدینے میں، اور ایک دھماکہ ہوا. میں نے دیکھا جوان کے ہاتھ سے علم نہ گرا، جوانوں کی جانیں چل رہی تھی. یہ ایسے جوان ہیں جن کو علی نے یاد کیا. آج کوئی پاکستان زمین پر حسین کے ماننے والوں کو، حسین کے عزاداروں کو بسوں سے اتارا جا رہا ہے اور ان کو صفوں میں کھڑا کر کے ان کو گولی مارا جاتا ہے. میں نے سنا ہے ان عزاداروں نے جب دیکھا شہادت یقینی ہے تو یوں پکار رہے تھے، ہم من نفس یبصرہ، ہم من نفس یبصرہ، لبیک یا حسین کا نعرہ پلٹ کے آئے ہوں گے. کیوں؟ آج بھی زمین کربلا، آج بھی پاکستان کے سرزمین کربلا بن گئے ہیں. عارف کا خون بہ گیا، شہید ضیاء الدین کا خون
کو بھی اتارا گیا جس کے جس کے آغوش میں 5 سال کے بچہ تھا، اور وہ خاتون دائیں طرف دیکھتی تھی، جان کو بچا رہی تھی، بائیں طرف ایک میرے معصوم بچے کے جان کو بچانے والا ان ظالموں نے اس بچے کو قتل کیا۔ میں آج اعلان کرتا ہوں پاکستان میں کوئی سنی اور شیعہ کا جھگڑا نہیں ہے، سنی شیعہ اتحاد ہے، سنی اہل سنت جو حقیقی ہے وہ شیعوں سے بھائی ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ایک قافلہ ہے جو امریکہ کا آلہ ہے، ایک طالبان ہے، ایک مٹھی پر انسان ہے جو تشکردی پھیلا رہے ہیں، جو پاکستان میں آزاداروں کا چھینا حرام کیا ہوا ہے، امام بارگاہوں میں دھماکہ، مسجدوں میں دھماکہ، جلوس میں دھماکہ، یہ دھماکوں کا سلسلہ، یہ قتل کا سلسلہ کیا بنی عباس کا دور ہے، کیا بنی امیہ کا دور ہے؟ 50 ملین شہریان حیدر کر رہا آج پاکستان کی سرزمین میں زندگی کر رہے ہیں۔ ایک جوانوں اب وہ وقت نہیں کہ میں پنجابی کہوں، سندھی کہوں، مہاجر کہوں، پٹھان کہوں، گلگت بلتستانی کہوں اور ہزارہ کہوں، بلکہ صرف ایک نعرہ بلند کرنا ہوگا، وہ ہے ہم کربلائی ہے، ہمارا امام حسین ہے، اور ہمارا ایک نعرہ ہے وہ لبیک یا حسین ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک۔ اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے سینکڑوں علماء نشتر پارک مجلس جلسے میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں جب 21 جوانوں کو قتل کیا، آیا سید راحت حسین حسینی نے 2.5 لاکھ عوام کو روڈ میں لایا اور قیادت کی، ایک سے ایک جنرل سے لے کر شوٹا رحمان ملک 3 دن ان کے میٹنگ میں شامل رہے اور تمام مطالبات کو منظور کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تشیع نے طاقت دکھایا، ہم ذلیل قوم نہیں ہے، ہم ہی عزیز قوم ہے، ہم حسینی ہیں، ہم ذلت کی زندگی کو حرام سمجھتے ہیں، عزت کی زندگی کو مطلب ایک دن کی زندگی کیوں نہ ہو اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ درس ہم نے مقتل کربلا سے لیا ہے، یہ درس ہم نے علی اکبر سے لیا ہے، یہ درس علی کی بیٹی زینب نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک یہی ایک درس دیا ہے۔ وہ درس کیا ہے؟ زندت کی زندگی سے درس حسینی ہے۔ ایک جوانوں نشتر پارک میں 25 جنوری 25 مارچ کو شیعوں کا سیلاب آ رہا ہے، کیوں؟ تاکہ امریکہ اور اسرائیل کو دکھا سکے، خفیہ ایجنسی دیکھ سکے یہ وہ قوم موت سے ڈرتی ہے جو شہادت کو ہدف نہیں سمجھتا، جس کے مکتب میں کربلا نہ ہو۔ یہ قوم جو حسین کے آزادار ہے، جس کے قصبن میں کربلا ہے، جس کے قصبن میں زینب کی اسیری ہے، وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتی۔ اس کے لیے موت سے زیادہ خوشی ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جو فرماتا اللہ لم نعمی طالب اور نصب الموت کتفتے بسکروں نہیں واللہ۔ ابو طالب کے بیٹے کو موت اتنا پیارا ہے جس طرح بچے کو ماں کی دودھ سے محبت ہے، علی کو موت سے محبت ہے۔ آئے ہم نے قسم کھائی ہے اکبر کی جوانی کی، قاسم کی جوانی کی، اب ہزاروں جوان مکتب میں سوئے ہیں، ہم زندت کی زندگی نہیں تمہیں اسلام آباد سے آیا ہوں، پورے کراچی میں یہ دورہ کر رہے ہیں اور ہمارے علماء آئے ہیں، ہم اس لیے اپنے گھروں کو چھوڑے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری حضرت زینب و سجاد کی ذمہ داری ہے کہ مظلوم کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا، غربت کی آواز کو ایوانوں تک پہنچانا۔ ہمارے پاس 2 ہی ہدف ہوگا، بس آخری جملہ پھر چند میں مسائل پڑوں گا۔ ایک یہ ہوگا اب یہاں ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ بحال کریں گے، ہمارے شیعہ ہر جگہ سرفراز رہیں گے، یا ہم بھی تاج کفن پہن کر، تاج شہادت پہن کر بیوی فاطمہ کے حضور جانے کے لیے تیار ہیں۔ خود بچے محمد علیہ زینب سلام اللہ علیہ لکھے یزید چاہتا تھا حسین کی آواز کربلا میں دب جائے، یزید چاہتا تھا شہدائے کربلا کا خون صحرائے کربلا میں دفن ہو جائے، لیکن علی کی بیٹی نے ہمت کی کمر باندھ کے صبر سے اس کے دامن کو تھام لیا، 18 جوانوں کے سروں کو نوکے نیزے پر مناظرہ کرتی ہوئی جب بازار کوفہ میں پہنچی
ایسا خطبہ دیا فلسفے توحید سے انہوں نے بیان دیا, فلسفے نبوت سے انہوں نے بیان دیا, قرآن کا فلسفہ سے انہوں نے بیان دیا. یہاں تک کہ اتنا فصیح اور بڑی خطبہ تھا, علی کا صحابی نابینا اپنے گھر کے کھڑکی پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. غلام کو بلا کر کہا اے غلام ادھر آؤ, قیامت تو نہیں آئی ہے. ارے علی دنیا سے گئے ہوئے 35 برس گزر چکے ہیں, آج علی کے لہجے میں خطبہ سن رہا ہوں. یہ قیامت کا منظر تو نہیں ہے. وہ غلام کھڑا واپس آ کر کہا میرے مولا نہ قیامت آئی ہے نہ علی زندہ ہو گئے ہیں. ہاں ہزاروں کا مجمع ہے, علی کی بیٹی زینب خطبہ دے رہی ہے. یہ لہجہ علی کا ہے, یہ جملہ علی کا ہے, یہ بیٹی علی کی بیٹی ہے, یہ حسین کی غریب بیٹے ہیں. زینب کبریٰ کا خطبہ ہے, حسین کے خون کو دبنے لگے دیا. سلام ہو خدا کا علی کی شہرت الخاتون بیٹی زینب پر, سلام ہو فاطمہ کی بیٹی پر. کیا جرأت ہے زینب کی, کیا شجاعت ہے زینب کی. سلام ہو. یزید نے جب مذاق اڑایا تھا 400 نشین کے سامنے, یزید سوچ رہا تھا یہ چند اسیر ہے. ایک مرتبہ حیدر کرار کی بیٹی کو جوشا تھا, غیرت عالمی چارج شروع کیا. ایک دفعہ دربار میں زینب کھڑی ہو گئی. خدا کا حمد و ثنا کرنے کے بعد یزید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ایک جملہ کہا, یزید کت کہتا وسیع سائل جو کچھ کرنا ہے کرو, انک لم تمحو ذکرنا, آئے محمد کے ذکر کو نہیں مٹا سکتے. میں وہ وارث حسین ہوں, تیرے دربار میں اپنے مقتول بھائی کا عزاداری کر کے واپس کربلا جاؤں گی. زینب کے خطبے سے لرزہ آیا, ہم دربار رونا شروع ہوا. آیت اللہ بخوتری کا کہنا ہے وہ شام جس کو علی 40 برس میں فتح نہیں کر سکے تلوار سے, علی کی بیٹی نے 40 دن میں فتح کر کے واپس کربلا رہی ہے. زینب کی غربت کی چہر, زینب کی مظلومیت کی آواز نے اس شام کو فتح کیا جس کو علی نے تلوار سے فتح نہیں کر سکا. یہ قافلہ کربلا پہنچا. بس آخری جملہ, جب یہ قافلہ کربلا پہنچے اہل خام حسین کی قبر پر گر گئے. ایک نے رونا شروع کیا, ایک نے مسائل پڑھا. آخر میں حضرت کا جملہ ہے, یہ قیامت کا جملہ ہے. میں امام صاحب سے معافی چاہتا ہوں کہ میں یہ جملہ ادا کر رہا ہوں. میرا مولا تم معاف فرما. امام حضرت زینب نے امام سجاد سے کہا اے حجت خدا, قبر کے ایرے کو خالی کیا جائے, میں اکیلی بھیا کے قبر پر کچھ شکایت کرنے جاتے ہو. امام سجاد نے تالاب کے قبر سے سب کو ہٹایا. جب زینب اکیلی حسین کے قبر پر گر پڑی, ایک جملہ کہا, بھیا حسین ساری امانت کو میں نے واپس لائی, ایک امانت دربار شام تیری سکینہ شام کے سردام میں مر گئی. ہائے حسین. ایک جملہ تو زینب نے کہا. ایک طرف زینب اٹھی اور دائیں طرف سے کہا, کوئی نظر نہیں آیا, بائیں طرف سے بھی نظر آیا. بھیا حسین ایک جملہ اور کہوں, مجھے خوف ہے کہیں نامحرم نہ دیکھے, ورنہ میں کہیں سے اتار کے دکھا مجھے کتنا شرف نے مجھے کربلا سے شام تک تازیانہ مارا. اللہ حسین تیرے ایک بچے کو بچانے کے لیے میرے تازیانہ ملا. وسیع